ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا، اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اسے روکنے کے لیے خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں، بس میں اسی لیے آیا ہوں اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درق الشقاء قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا اور دعا کی زاری کو بڑھا اور دعا کی توجہ کو بڑھا اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر، تیری شقاوت ختم ہو جائے گی۔ شہنشاہ آل بیت ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر۔ یقین جانیے کوئی خبر نہیں، کل کی بات ہے، ملاقاتیں روز ہوتی ہیں ملاقاتیوں سے۔ ایک صاحب آئے نا، ایسے بیٹھتے ہوئے بیٹھے نہیں، یہ گر پڑے، ایسے نا بندہ بیٹھتا ہے، ایک ایسے گر پڑا اور گرتے ہی کہا کوئی ایسا آپ کے پاس دعا ہے، نسخہ ہے جس سے میرا بخت جاگ اٹھے؟ الفاظ ہیں، یقین جانیے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میرے پاس، پھر اس کے آپ دیدہ ہو گیا، کہا مجھ سے بالکل ناقص، نہ بولنے کا فن، نہ جاننے کا فن، نہ کھانے کا نہ پینے کا کوئی سلیقہ نہیں، بے سلیقہ ہیں، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ مجھے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری پہنچ کن لوگوں کے ساتھ ہے، پر آج تک بھی جہاں میں نے ہاتھ ڈالا ہے مٹی ہو گیا۔ اب جو بندہ، اب خود آپ گنتے جائیے گا، میں بیان کرتا جاؤں گا اس کے کمالات۔ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھے گا، ہر لقمے کے ساتھ اس کے اندر ایک عرشی نور داخل ہوگا۔ اور نور کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، موت کے وقت نور ہی کلمہ یاد کرائے گا۔ قبر میں نور ہوگا تو اسی کا نام روشنی ہے، اور پل صراط پہ نور ہوگا تو کٹ کے جہنم میں نہیں گرے گا، اور نور ہوگا تو ترازو جھک جائے گا، اور نور ہوگا تو قیامت کے دن روشنی کا انتظام ہوگا۔ اور نور اگر دنیا میں اس کو مل جائے گا، حق اور باطل کی پہچان کرے گا، اور جس دن یہی نور چھن جاتا ہے اللہ ایمان چھین لیتا ہے۔ نور ایمان ہے، نور اللہ ہے، نور کائنات ہے، اور نور کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ ہر لقمے کے ساتھ اس کو نور ملے گا۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھے گا، ہر کھونٹ پہ پڑھے گا، ہر چسکی پہ پڑھے گا، نور ملے گا۔ اور دوسرا، اللہ اس کی طبیعت میں ایک حلم عطا فرمائے، حلم، انوکھا حلم عطا فرمائے، اس کی طبیعت میں حلم عطا فرمائے۔ اور اگلا، اللہ اسے اپنے علم میں سے علم عطا فرمائے گا، لدنی علم، وحبی علم۔ اللہ اس کے منہ سے، اگلا فائدہ، اگلا اس کے منہ سے ایسی غیبی باتیں نکلوائے گا جو کس کتاب میں نہیں ہوں گی، کسی نے سنی نہیں ہوں گی، پر ہوں گی حق۔
اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھتا ہے اللہ اس کی نظر میں ایسی چمک عطا فرماتا ہے، اس کی نظر جب باطل پہ پڑتی ہے وہ موم کی طرح پگھل جاتا ہے، اور جب باطل پہ پڑتی ہے اس کا باطل ٹوٹ جاتا ہے اور ظاہر پہ حق آ جاتا ہے، اور اللہ حق کو ظاہر کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو بے مثال حافظہ عطا فرماتا ہے جو ہر لقمے پہ پڑھتا ہے، اور اللہ پاک جو ہر لقمے پہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو رویائے صادقہ دیتا ہے، اس کو سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی ہستیوں کی زیارتیں شروع ہوتی ہیں۔ بلڈ پریشر کا اگلا فائدہ، بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے، اگلا فائدہ، بلکہ اس کا فائدہ میں ابھی ختم نہیں ہوا، جس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہی نہ ہوتا ہو، کبھی شوٹ کبھی ہائی کبھی لو، ہر لقمے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کیا لگتا ہے باتیں بھی کر سکتے ہیں، کھانے کے دوران باتیں کرنا سنت ہے، خاموش کھانا کھانے کا بلکہ منع کیا گیا ہے، کھانے کے دوران باتیں کرنا سنت ہے، باتیں کریں لیکن افسردگی کی باتیں نہ کریں۔ آل رسول اصحاب رسول کی زندگی میں ہے کھانے کے دوران ہلکی پھلکی ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے، ہلکی پھلکی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بلڈ پریشر کا علاج ہے جو ان بیلنس ہو، اور جو حاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گی اللہ بیٹا سونا عطا فرمائے گا، ڈیلیوری میں نہایت آسانی۔ اور جو حاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فائدے بتاتا جا رہا ہوں، لکھتے آپ خود جانا، گنتے آپ خود جانا، پڑھے گی اللہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا اس بچے کو ذی علم ذی شعور پیدا کرے گا، اس بچے کو اللہ پاک صالحیت، دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں ذی علم اور ذی شعور کا، کہ اللہ اس کو صالحیت اور صلاحیت عطا کرے گا، ایسا بچہ ہوگا جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ اور جو خاتون ہر لقمے پہ پڑھے گی حاملہ اللہ عمر دراز بچہ عطا فرمائے گا، اور جو خاتون حاملہ پڑھے گی اللہ اس کو بیٹے عطا فرمائے گا، اور جو خاتون حاملہ پڑھے گی اللہ اس کے بچوں کی معذوریوں سے لولے لنگڑے بچے نہیں صحت مند اولاد عطا فرمائے گا۔ جو بندہ ہر لقمے پہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا کھانا زہر نہیں بنے گا، صحت بنے گا، اگر کھانے میں زہر ملائے اس پہ اثر نہیں کرے گا، جو پڑھے گا کھانا شفا بنے گا، صحت بنے گا، جو پڑھے گا اللہ پاک اس کو ایک ایسا کائنات کا راز، اگلا فائدہ بتا رہا ہوں، ایک ایسا کائنات کا راز عطا فرمائے گا جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہو۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کھانے پہ پڑھے گا اللہ اسے لا علاج بیماریوں سے بچائے گا۔ اگلا فائدہ، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کھانے پہ پڑھے گا اللہ اس سے جنون اور فالج سے بچائے گا۔ جنون سے مراد پاگل ہونا بھی ہے، اور جنون سے مراد انگزائٹی، ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن، یہ سارا جنون کا حصہ ہے، اللہ اسے جنون سے بچائے گا۔ اور اللہ فالج، پیرالائز ہونے سے بچائے گا، مولا بندے اور منجے کا محتاج نہ کر، اللہ اس سے بچائے گا۔ اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا رب اس کی نسلوں میں ولایت کے دروازے کھول دے گا۔ اور حضرت مخدوم فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے جو اس کو ہر لقمے میں پڑھے گا اللہ اس کے منہ میں 70,000 نور داخل کریں گے، اور اس کی 70 مرادیں پوری ہوں گی، اللہ اس کو 70,000 بخشش عطا فرمائیں گے، اور اللہ اس کو 70,000 درجات کی بلندی دیں گے، اور اس کی 70 بیماریاں دور ہوں گی، اور اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ حضرت مخدوم نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت جلال الدین سرخپوش رحمت اللہ علیہ۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دوام کرے گا اللہ پاک جل شانہ اس کو تھوڑے وقت میں بہترین نیند عطا فرماتے ہیں، اور عجیب بات اس کا جسم سوتا ہے اور اس کی روح ویسی بھی نہیں سوتی، اللہ اس کی روح کو عالم ارواح کی سیریں کروائے، عجیب کیفیات شروع ہو جاتی ہیں، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو رجال الغیب سے ملاقات کرائیں گے۔ جو بسم اللہ کا دوام کرے گا اس کو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اور ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے ایک جنہوں نے نیٹ کا نظام شروع کیا تھا حسن زاہد، یہ ابتدا ڈالی تھی، والدہ کے ساتھ عمرے پہ جا رہے تھے، میں نے ان سے کہا بسم اللہ کی کثرت کرنا، رجال الغیب سے تیری ملاقات ہوگی اور تجھے کچھ ہدیہ بھی دیں گے۔ ان کو ملاقات ہوئی، ہدیہ دیے، میرے پاس لے آئے، میں کہ یہ تیرا ہدیہ تو رکھ، ہوئی۔ اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہمیشہ تندرست رہتا ہے، کھانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا ہمیشہ اس کا دماغ روشن رہتا ہے اور عقل میموری بہترین رہتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کھانے کا اللہ پاک موت تک اس کا چیتا، اس کی یادداشت اللہ نہیں چھینتا۔ صحت مند زندگی، صحت مند تندرستی، صحت مند لائف، روحانیت کے سراغ، روحانیت کے راز، روحانیت کے کمالات اس کو عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ راز ہے، بسم اللہ زندگی ہے، بسم اللہ سراغ ہے، اور بسم اللہ کے اندر برکات
یہ جو وظیفے ہیں کسی درویش کی یا کوئی درویش نے جس کو اجازت ہے اس کی اجازت صحیح ہو، ہر بندہ اجازت دینا نہ شروع کر دے، اجازت کے پیچھے نسبتیں چاہیے، ان نسبتوں کی طاقت چاہیے، وہ جو اجازت ملتی ہے اس اجازت کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، اس میں جو کمال ہوتا ہے، اس میں جو اندر کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس اجازت سے نسلوں میں تونگری، دولت، رزق، عزت، صحت ایسے بارش کی طرح برستی ہے۔ میرے جو مرشد تھے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد جو تھے وہ حضرت داتا صاحب کی سچی آل میں سے تھے۔ مجھے جاتے جاتے انہوں نے اجازت دی 1991 ستمبر میں، اور مدینہ منورہ فرمایا میں جا رہا ہوں، بس اب بقی میں، اور بقی کے اندر جا کے سو گئے۔ اب بھی میں مرشد کے ہاں جاتا ہوں تو جنت البقی کے قبرستان میں ان کی نسبتیں دیکھیں کتنی اونچی ہیں۔ پھر وہ نہیں، 26 بڑی ہستیوں نے مجھے خلافتیں، اجازتیں دیں، 26 سے بلکہ زیادہ اجازتیں اور خلافتیں دیں، اور ان کی توجہات ہیں، ان کی پیچھے دعائیں ہیں، اور پیچھے کامل کے ہاتھ ہیں۔ یہ روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں، روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ان نسبتوں کے ساتھ جیسے آپ تسبیح خانے میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے ہستیاں یہاں آئی ہوئی ہیں جو مٹی ہو کے چٹائیوں پہ پڑے ہیں، خواتین میں بھی مردوں میں بھی، بڑے بڑے عہدوں والے، عزتوں والے، بڑے بڑے مقام والے یہاں اپنے مرشد خانے میں بے حیثیت ہو کے پڑے ہیں۔ جو بے حیثیت ہو کے آتا ہے اللہ اس کو عزت اور مقام اور حیثیت دے۔ کہنے لگا میں نے نا حمزات کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عمل کیا۔ عمل یہ تھا کہ ایک بڑا سا تھال لے لے، جیسے یہ گارے اور مٹی میں تھال ہوتے ہیں، اس کا چراغ بنا لیں، اس میں 10 کلو تیل ڈالیں اور بڑی ساری بتی ہو، ٹھیک، اس کی بتی جلائیں۔ 10 کلو تیل جلنا ہے، یہ سارا کتنا تیل جلنا ہے، اس کی بتی میں، اس کی لو میں دیکھنا ہے، اور پھر بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ میرا سایہ ہو، اور پھر میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں، لو کو بھی دیکھوں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 40 دن میں یہ 10 کلو تیل جل جاتا ہے، دن رات بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا۔ 30 دن جب گزرے تھے، 30 دن گزرنے کے بعد اس کو نقشے نظر آنا شروع ہوئے۔ نقشے یہ نظر آنا شروع ہوئے کہ گھر ہے، بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اماں بیٹھی ہے، آپس میں بچے کو لڑ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ اس نے ادھر سے توجہ ہٹائی۔ مرشد نے فرمایا تھا کہ دیکھ میری نگرانی میں عمل کر رہا، نقشے نظر آئیں گے، کسی نقشے میں نہ توجہ کرنا نہ خوف کرنا، خوف بھی آئے گا، چیزیں بھی آئیں گے، نہ کرنا ہے، بس نہ کرنا۔ دوسرے دن اوپر سے نظر آیا، پھر بچے ہیں کسی باغ میں کھیل رہے ہیں، ایک بچہ پھر گم ہو جاتا ہے، ماں روتی ہے، اتنا روتی ہے اس کو رونا آ جاتا ہے۔ پھر خیال آیا مرشد نے فرمایا تھا کسی توجہ نہ کر، یہ کیا نقشہ شروع ہو گیا؟ اچھا پھر 2 دن کے بعد نقشہ آیا، بچے کھیلتے کھیلتے کھجور پہ چڑھ گئے، ایک بچہ جو اوپر سے گرا اس کے بازو ٹوٹ گئی، لات ٹوٹ گئی، اب پتہ چلا وہ تو مر گیا۔ اب اس کی میت پہ جو اماں نے بین ڈالے، جو ابے نے روئے اور گھر کی مائیاں روئیں، اصل اس کو وظیفے سے ہٹانا تھا، اور اس کی نظر جو وہ وہاں سے نظر سے ہٹانا تھا۔ پھر اس کو مرشد کا خیال آیا کہ توجہ نہیں ہٹانی، دھیان نہیں ہٹانا۔ پھر خیال آیا جب مرشد کامل ہو فائدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک یقین کامل نہ، اصل توجہ ہٹانی ہے، اور بہت زیادہ رونا، اور اتنا رونا کہ سرکار کا خیال آیا، بچے کو لے جا رہے ہیں، اس کی میت پھر قبر کھود رہے ہیں، پھر اس کا یہ کر رہے ہیں، رونا اتنا کہ اس کے آنسوں، رونے کی کوئی کیفیت تھی مائیوں کی۔ 2 دن ابھی رہتے تھے 40 دن میں سے، تو پھر وہی گھر نظر آیا، بچے کھیل رہے ہیں، شوہر آیا، اس نے آ کے کہا مجھے روٹی دو۔ اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لکڑیاں ہی نہیں ہیں، آپ نے کچھ دیا ہی نہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے میں آج سب کو جلا دے۔ اس نے کہا لکڑیاں لے آیا، ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کے نہ سے اس نے وہ لکڑیاں جلائیں، بچوں کو اٹھا کے جو ڈالا آگ میں، جو چیخیں نکلی بچوں، دوسرے کو پکڑ کے ڈالا، تیسرے کو ڈالا، چوتھے کو ڈالا، آگ میں ڈالتا جا رہا ہے۔ مائی چیخ رہی ہے، کوہرام ہے، زندہ بچوں چھوٹے معصوموں کو آگ میں ڈال رہا ہے۔ ڈالتے ڈالتے کہنے لگے تو بچ گئی ہے بھائی، پھر پکڑ کے میں تجھے ڈالتا ہوں۔ جب اس کے ڈال کے کہنے لگا اب اس عامل کو تو بچ گیا ہے، ایسے اس کو ایسے پکڑنے لگا، اور پیچھے مرشد کا کھینچ کے تھپڑ اس کو آیا۔ جب کھینچ کے تھپڑ آیا سارا نقشہ ختم ہو گیا۔ اوہو، کہنے لگا یہ کیا تھا؟ مرشد کامل ایسا ہوئے جرا لولوں دے وچ وسے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا، نہ صابن سجی دھتے ہو۔ یہ اس وقت ہوگا جب یقین ہوگا، جب تیرا یقین کمزور ہے۔ مرشد کامل ہے، یقین کامل نہیں ہے، ناکام رہے گا ساری زندگی، تھرمامیٹر لگاتا رہے گا۔ کوئی کہہ دے گا کہ تیرا مرشد 1 نمبر ہے،
वली है, कहा सुभान अल्लाह। कोई कह देगा 2 नंबर है, कहे तौबा तौबा, सारी उम्र इसी जिंदगी में रहेगा, कभी नहीं पा सकेगा। 40 दिन के बाद मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ और सारे नक्शे बताए। फरमाया ना बताओ, हम देख रहे थे। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाक़या है, मुरीद जो है आपका सैकड़ों मील दूर, और वो मुरीद वो था जो सारी उम्र अल्लाह के वजूद को कहता रहा कि अल्लाह के वजूद को ना मानने वाले कहते थे कोई अल्लाह नहीं है, कहाँ है दिखाओ, हर चीज खुद ब खुद बन गई है, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उनके पास 100 दलीलें थी। कितनी 100 दलीलें थी, और आज तक उनकी दलीलों को कोई तोड़ नहीं सका था अल्लाह के वजूद पे। आखिरी वक्त है, और आखिरी वक्त के अंदर एक दरवाजा खटखटाया किसी ने कि जनाब एक बुजुर्ग आपसे मिलने आए हैं। वो बुजुर्ग उनके दोस्त थे पुराने। ओहो, आपका आखिरी वक्त है, मैं मिलने आया। और वो बुजुर्ग नहीं था, वो शैतान की शक्ल बन के आया था। उसने आते ही वो मसला छेड़ दिया। आज तक उसकी दलीलें कोई नहीं तोड़ सका था, ये उसकी दलील तोड़ गया। पहली दलील टूट गई, उसने दूसरी दी अल्लाह है, इसने 2 दलील भी तोड़ दी कि अल्लाह नहीं है, इसने तीसरी दी अल्लाह है, उसने वो अपने इल्म की ताकत वो दलील भी तोड़ दी। चौथी 99 दलीलें तोड़ी, अभी एक दलील बाकी रहती है। अगर वो भी दलील गई तो ये भी कहता है अल्लाह नहीं, और आखिरी वक्त में रब के वजूद का इनकार करके खात्मा खराब करके गया। मुर्शिद वजू फरमा रहे थे, दूर कहीं मीलों मीलों दूर अल्लाह ने अपनी ताकत कुदरत से नक्शे हटाए सामने से, और नक्शे हटाए कि तेरा मुरीद गया, वहीं से वजू का पानी चुल्लू भर के ना जोर से फेंका, और कानों में आवाज आई, क्यों दलीलें दे रहा है? तू नहीं कहता मैंने अल्लाह को बगैर दलील के माना, तो दलीलें दे रहा है? क्यों नहीं कहता कि मैं रब को बगैर दलील के मान? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं। हजरत सारिया सहाबी थे, वो उस लश्कर के सिपा सलार थे। मीलों से मीलों, सैकड़ों मील दूर ऐसे नक्शे हटे, और खुतबे के दौरान अनोखी बात कह दी, या सारिया अल जबल, सारिया पहाड़ के पीछे देख, दुश्मन वहां से हमला कर रहा है। और फिर खुतबा शुरू कर दिया। जुमे का खुतबा था। लोग हैरान, ये अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमा दिया? जब हजरत सारिया का काफिला आया वापस, तो फरमाया फला वक्त फला लम्हे फला वक्त में, जुमे के दिन फला लम्हे में अमीरुल मोमिनीन आपकी आवाज आई थी, अगर ना आती तो दुश्मन ने पीछे से मुकाबला हमला कर दिया था और हमें काट के रख देता, टोटे टोटे कर देता। आपकी आवाज आई, सारिया पीछे देख, दुश्मन हमला कर रहा है पहाड़ के पीछे, या सारिया अल जबल। ये मैं आपको हवालों से बात कर रहा हूँ, रिवायात बता बता के बात कर रहा हूँ। एक साहब कहने लगे, मुझे एक अल्लाह वाले हैं, कहने लगे कि एक जवान मेरे पास आया और कहने लगे जी मेरे पास एक इस्म आज़म है, जो मसला भी हो चुटकियों मेरा हल हो जाए। तो मैंने उससे कहा कि मुझे ही बता दे कि वो इस्म आज़म क्या है, मुझे ही बता दे। कहने लगे कि मैं अपनी अम्मा के ना पाँव दबाना शुरू कर देता हूँ, उसको तेल लगाना शुरू कर देता हूँ, दबाना शुरू कर, और दिल ही दिल में दुआ मांगता हूँ कि मौला तूने खुद तक कहा है अपने हबीब की जुबान से कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, फिर अल्लाह इन कदमों के नीचे से जन्नत तो मिल सकती है, और जन्नत वो है जिसमें अरबों खरबों साल अल्लाह फिर निकालेंगे भी नहीं। तो या अल्लाह मेरी दुनिया में जिंदगी के ऐसे मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, परेशानी है, वो नहीं हो सकती, अल्लाह मेरी वो मसले हल कर दे, वो परेशानी दूर कर दे, वो उलझन दूर कर दे, वो मसले वो उलझन करते करते करने लगे कि मैं जब भी परेशानी होती है बस अम्मा के पाँव दबाता हूँ और उनकी खिदमत करता हूँ और दिल ही दिल में दुआ मांगता हूँ, और बस। मुझे एक जवान ने कराची में एक बात कही, याद आई अचानक, वो भी सुना दूं आपको, सुनाऊं? अजीब बात। कहने लगे कि हम घर में रहते हैं, अम्मा बुढ़ापे की वजह से चिचड़ी हो गई, हालात की वजह से बेचारी जो है वो कुछ सख्त मिजाज हो गई, बहुएं हैं, फिर हर बहू का अपना मिजाज, बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की आपस में जंग, घर में हंगामा। तो कहने लगे हमारा छोटा सा घर है, तो मैं परेशान था, कुछ मेरे मसाइल थे, मुआशी कारोबारी, मेहनत कर करके। कहने लगे मैं वो शख्स हूँ जिसने खच्चर और गधे की तरह मेहनत की है पर हासिल कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहने लगे एक दफा परेशान हाल था, बस में बैठा हुआ था, एक शख्स ने ना पानी की पीक फेंकी, वो हवा उड़ती मेरे पर आ गई, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने साफ किया, कपड़े पे निशान छोड़ गई। एक साहब ने मुझे पानी की बोतल थी वो दी, मैंने धोई। उन साहब को पता चला कि इनके साथ ये हुआ। कहने लगे वो आए, माफी मांग लेंगे, माजरत करने लगे कि मैंने जानबूझ के ऐसे नहीं किया। कहने लगे मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, माफ किया। कहने लगे वो जाके बैठ गए, एक साहब और बैठे थे, वैसे ये सारा मंजर देख रहे थे, उठे, कहने लगे तुझे एक बात बताऊं, तूने आज जिस तरह पान की पीक बर्दाश्त की है ना, अगर माँ की डांट ऐसे बर्दाश्त कर ले और उफ भी ना कर, कुरान कहता है उफ वाला तनहरहुमा, ऐसे ना कर, और उनके अपने लहजे में मीठा ले जा और धीमा ले जा और ठंडा ले जा से बात कर, तेरे सब मसले हल हो जाएंगे, तब सब परेशानियां दूर हो जाएंगी और तेरी सब उलझने खत्म हो जाएंगी और तू माला माल हो जाए।
میں اس کو بندے کو دیکھنے لگا، کیسی بات کی ہے، اس موقع کی بات تو نظر نہیں آتی۔ میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ بندہ بھی اپنی منزل پہ اتر گیا، میں بھی اتر گیا۔ بس اس کی بات کوئی ایسی تھی جو بعد میں میرے دل میں جا کے اتر گئی، کوئی ایسی اس کی بات میں خلوص تھا، سچائی تھی، کیا تھا۔ بس میں گیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں